برتن کا مسئلہ ہے، پہلی حدیث ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضہ، مت پیو سونے اور چاندی کے برتنوں میں، ولا تأکلوا فی صحافها، اور نہ سونے چاندی کے تھالوں میں کھانا کھاؤ، فإنها لهم فی الدنیا، بس یہ تو ان کے لیے ہیں، یعنی مشرکین کے لیے ہیں دنیا میں، وہ ان کے کام ہیں یہ جن کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، تمہارے لیے آخرت میں ہے یہ چیزیں، متفق علیہ۔ مسئلہ اب یہاں کیا ہے؟ سونے چاندی کا برتن کیا ناپاک ہے؟ سونے چاندی کے برتن میں سونے کے گلاس میں ایک بندہ پانی لے آیا، آپ نے کہا نہیں یہ تو حرام ہے، سونے کے برتن میں پانی پینا حرام ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے منع کر دیا کیونکہ کافروں کا کام ہے۔ کھانا لے آیا سونے کی تھال میں، اس کو نہیں پتا تھا، آپ نے کہا یہ حرام ہے، اس نے فوراً لیا سلور کا یا شیشے کا گلاس لیا، اس میں ڈال کے پھر دے دیا، یہ پانی ناپاک ہے یا پاک ہے؟ جی یہ کھانا تھا، یہ سب مسئلہ ہے اصل یہاں۔ یہ بات ہم اس چیپٹر سے نکل آئے ہیں، ہم نے وہ مسئلہ ادھر ڈال دیا، اس چیپٹر سے ہم نکل آئے ہیں پانی والے سے، پانی ناپاک نہیں ہے، لیکن اس میں پانی پینا حرام ہے، کھانا پینا اس میں اس کا استعمال کرنا حرام ہے، اس پر ایسے برتنوں کا استعمال کرنا حرام ہے، سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا حرام ہے، لیکن سرمے دانی بنا لو، سرمے دانی چاندی کی بنا لی، سونے کی بنا لی، اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کی 3 پہلو بتاتے ہیں، کھانے پینے میں استعمال کرنا، یا کھانے پینے کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال کرنا، مطلب کوئی سونے کا آپ نے گلدان بنا لیا، اس میں پھول لگا دیے، چاندی کا آپ نے کوئی اور ڈبہ بنا لیا جس میں پیسے رکھتے ہیں، کئی لوگ شوقین ہوتے ہیں چاندی کی گولیاں، چاندی کے اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، کور، گولی کا کور ہوتا ہے چاندی کا، سونا کے چاندی کی گولیاں بھی بناتے ہیں، ہاں میں جی سونے چاندی کے برتن میں کھانا، سونے چاندی کے برتن میں کھانے پینے کے علاوہ کوئی اور چیز میں استعمال کرنا، جیسے چھوٹا ڈبہ بنا لیا، اس میں آپ نے اپنی بریف کیس بنا لیا، اس طرح مشہور یہی ہے اس میں امام احمد بن حنبل کے مذہب میں کہ یہ تینوں چیزیں یہ حرام ہے، برتن خالی برتن بنا کے رکھ لینا ہی حرام ہے فقہا کے نزدیک، لیکن صحیح یہ ہے کہ سوائے کھانے پینے کے اور کچھ حرام نہیں۔ برتن آگے دلیل آئے گی کہ صحابیہ نے سرمے دانی بنائی ہوئی تھی چاندی کی، اس حدیث کا سبب ہے، حدیث کس نے بیان کیا؟ یہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں کسی کو کہا کہ پانی لاؤ، وہ پانی چاندی کے برتن میں لے آیا، تو اس نے پانی لیا اور پھینک دیا، اور اس بندے کو بھی پھینک دیا، تو جو لوگ ان کے پاس تھے ان کو کہنے لگے میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، میں نے منع کیا ہے کہ مجھے کوئی پانی اس برتن میں نہ پلائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضہ، اس وقت یہ حدیث انہوں نے بیان کی تھی۔ یہاں ایک توجہ کی بات ہے کہ دیکھیں برتن ان کے گھر میں تھا چاندی کا، برتن کو ختم نہیں کیا، برتن میں پینے سے منع کیا، تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہاں بتاتے ہیں کہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ برتن بنائے جا سکتے ہیں، برتن رکھے جا سکتے ہیں سونے چاندی کے، لیکن کھانے پینے میں استعمال کرنا حرام ہے۔ اصل چیز یہ ہے برتنوں کے معاملے میں، سونے چاندی کے برتنوں کے معاملے میں برتن رکھا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے، لیکن کھانے پینے میں استعمال کرنا حرام ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آگے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یشرب فی اناء الفضہ
انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم متفق علیہ. جو شخص چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے وہ سراسر اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو اڈیلتا ہے. یجرجر جو ہم پانی پیتے گٹ گٹ کی آواز آتی ہے وہ اگر جہنم کی آگ کو گٹ گٹ کر رہا ہے، پیٹ میں جا رہا ہے، پانی نگلتے ہیں نا جب تو آواز آتی ہے حلق سے، اس کی طرف اشارہ کیا. تو سونے چاندی کے برتن میں پانی پینے کا کی وعید سنائی. اسی طرح چاندی کے برتن میں کھانے کا بھی اسی طرح حکم ہے. اگلی حدیث، اس حدیث کا بھی مطلب یہی تھا جو پہلے والی تھی. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نہیں، چاندی اور سونا الگ چیز ہے. اس کے علاوہ ہاں مسئلہ یہ بھی ہے، اور بھی تو جو جواہرات ہیں، قیمتی چیزیں معدنیات نکلی ہیں، ان سے اگر کوئی گلاس بنا لے، کسی ہیرے کا گلاس بنا لے کوئی، جی ہاں جی، اس سے بھی قیمتی پھر کیا حکم ہے؟ بعض اہل علم نے کہا وہ بھی حرام ہے اسی طرح، لیکن صحیح موقف یہی ہے کہ صرف سونا چاندی حرام ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دبغ الإهاب فقد طهر، اخرجہ مسلم وعند الاربعہ ایما اہاب دبغ. اربعہ سے مراد سنن اربعہ. جب اہاب کہتے ہیں اذا جب دبغ رنگ دی جائے، الإهاب چمڑا، جب رنگ دیا جائے چمڑے کو، جانور کا چمڑا، فقط طہورا، کھال جو کہتے ہیں ہم، کھالیں، اب تو جگہ جگہ کھالیں جمع ہوتی ہیں، فقط طہورا تو وہ حقیقت میں پاک ہو گیا ہے. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے سنن اربعہ میں کہ ایما اہاب، کوئی بھی چمڑا ہو، کسی بھی جانور کا چمڑا ہو، جب اس کو رنگ دیا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے. ایک جانور ہم نے ذبح کیا، وہ تو رنگ نہ بھی رنگے تو وہ پاک ہے، اس کو کھا بھی سکتے ہیں جس طرح مرضی اس کو پہن لے جائے. ایک ہے کہ وہی حلال جانور مرا ہوا تھا، حلال جانور مرا ہوا، حلال جانور اگر مر جائے تو وہ پاک ہے. مثلا جیسے چڑیا حلال ہے، مر گئی، وہ کسی کوے نے اٹھا کے ٹینکی میں پھینک دی، پانی ناپاک ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہاں، مچھلی کی طرح ہے، مردار ہے، مردہ ہے، مچھلی نہیں ہے. تو ایک گائے مر گئی، بھینس مری ہوئی تھی، اس کا چمڑا اتارا تو اس کا چمڑا بھی ناپاک ہے. پھر ذبح نہیں کیا، مردار ہے. جب زندہ جانور کا، حلال جانور کا گوشت کاٹ کے الگ رکھ دیا جائے تو وہ مردار ہے. تو مرے ہوئے جانور کا گوشت حلال ہے؟ حرام ہے. مرے ہوئے جانور کی چمڑی بھی حرام ہے. ہاں جی، چاہے وہ حلال جانور تھا، جانور حلال ہے لیکن مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا تو اس کی چمڑی بھی حرام ہے. لیکن یہاں ایما اہاب دبغ، اس کا تو سوال ہی نہیں ہے، جو ہم نے ذبح کیا اس کی چمڑی تو حلال ہی. سوال تو اس کا ہے جو جانور مر گیا، اس کی چمڑی کا کیا کریں؟ ایما اہاب دبغ فقط طہورا، کوئی بھی چمڑا ہو تو وہ پاک ہو جاتا ہے. کس سے؟ رنگنے سے. اور رنگا کس سے جائے گا؟ یہ اگلی حدیث ہے دباغ جلود المیتۃ طہورها. اب یہاں مردار کا ذکر ہے. میتہ، مردار کی چمڑی کو رنگنا ہی اس کی طہارت ہے، پاکی ہے. طہور، اس کا پاک کر دیتا ہے. مردار کا لفظ آیا کیونکہ مردار تو ناپاک ہے، اور اس کو اگر رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. یہ تو اس کو پاک کرنے کا. برتن کے چیپٹر میں کیا اس کا تعلق ہے؟ برتنوں کا چیپٹر ہے یہ. ہاں، کیونکہ برتنوں، چمڑے سے برتن بنتے، مشکیزہ خاص طور پہ ان چمڑوں سے بنتا تھا. اس سے اگلی حدیث میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ یجرونها،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے پاس سے گزرے، اسے کھینچ کر لے جا رہے تھے، مری ہوئی بکری۔ فقال لو اخذتم احابها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کی چمڑی اتار لو، چمڑی لے لو۔ فقالوا انها میتہ، انہوں نے کہا یہ تو مردار ہے۔ فقال یطہرها الماء والقرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مردار ہے تو اس کی چمڑی کو اسے پاک کر دے گا پانی اور قرض، کیکر کی چھال، کیکر کی چھال سے وہ کھال کو دباغ دیا کرتے تھے، رنگا کرتے تھے۔ کیکر کی چھال، کیکر جانتے ہیں نا جانور، درخت، کانٹے والا درخت، مطلب کہ اس کو دباغ دینے سے، رنگنے سے یہ پاک ہو جائے گی۔ وضاحت ہے پوری، انہوں نے صاف صاف کہا کہ مردہ ہے۔ یہ تو چلو مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر کسی حلال جانور مر گیا اس کی چمڑی ہم اتار سکتے ہیں اور اس کو رنگنے کے بعد وہ پاک ہو جائے گی، لیکن ایک جانور ہے حلال نہیں، خنزیر کو چھوڑ کر، خنزیر نجس، اس پر اتفاق۔ اور کتے کے بارے میں بھی اکثر اس کو نجسی کہتے ہیں، کچھ اہل علم کے نزدیک کتے کی جلد کو پاک، اسی لیے ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں الزام، وہ کتے کی کھال کو پاک سمجھتے ہیں۔ اہل علم کے مسئلوں کو ہم نے فرقوں جھگڑوں کا وہ بنا لیا نا، مذاق بنا لیا۔ کتا اور خنزیر کو نکال دیتے، باقی جانور کتنے ہیں جو حلال نہیں ہیں؟ گدھا، کھچر، گھوڑا بھی، جنگلی گھوڑا، گھوڑا حرام ہے نا، گھوڑا حلال ہے، اور کھچر، گدھا حرام ہے۔ کھچر اور گدھا حرام ہے، وہ مر گیا چاہے ذبح کر لو یا مر جائے ایک ہی بات ہے، وہ حرام ہے۔ اس کی چمڑی اگر ہم رکھ دیں، سوال یہاں، وہ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ وہ حلال جانور کی چمڑی رنگنے سے وہ پاک ہو جائے گی، اس میں ہم پانی بھریں، جو مرضی بھریں، کوئی مسئلہ نہیں، پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ مسئلہ اب یہ ہے ایک جانور حلال جانور تھا، اہل کتاب اگر ذبح کریں اس کو تو حلال ہے ہمارے لیے بھی۔ اگر کسی اہل کتابی نے گائے ذبح کر دی ہمارے لیے کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر گائے کو ایک ہندو نے، سکھ نے ذبح کر دیا، وہ تو کتابی نہیں ہے، پھر ہمارے لیے جائز ہے؟ نہیں جائز۔ اس کی جلد، اس کا چمڑا ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ اصل میں جانور حلال ہے۔ اب سوال گدھے کے بارے میں، گدھے کو چاہے مسلمان ذبح کر لیں، حلال تو نہیں ہوگا نا، لیکن اس کی چمڑی اگر اتار کے ہم رکھ دیں، اس کا کیا حل ہے؟ اس کی کسی آدمی نے مشکیزہ بنا دیا اس کی چمڑی سے یا کھچر کی چمڑی سے، جبکہ کھچر اور گدھا حلال نہیں ہے، حرام، چاہے رنگ بھی تو اس نے رنگ کے ہی بنایا ہے، رنگ دیا ہے چمڑی کو اور پھر مشکیزہ بنایا۔ کیا یہ پانی ہم پی سکتے ہیں؟ کیا اس پانی سے ہم غسل یا وضو کر سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ایما احاب جو آیا نا لفظ، کہ کوئی بھی چمڑی ہو، کیا اس میں صرف حلال جانور ہیں یا حرام جانور کی چمڑی بھی؟ حلال جانور مردہ مل جائے اس کی چمڑی تو پاک ہو جائے گی، کیا حرام جانور گدھا، کھچر وغیرہ کی چمڑی اگر مل جائے کیا وہ بھی وہ پاک ہو جائے گی رنگنے سے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا چمڑی کو پاک کرنا، چمڑی کو دباغ دینے سے ہی وہ پاک ہو جاتی ہے۔ کیا یہ خاص ہے حلال جانوروں کے ساتھ، یا حلال مرا ہوا جانور، یا حرام جانور کی بھی چمڑی پاک ہو سکتی ہے؟ سوال یہ ہے۔ یہ مسئلہ ابھی ڈسکس نہیں ہوگا، گھوڑا حلال، اصل مسئلہ جو ہے اس پر چلیں گے۔ پھر تو پہلے والی حدیث میں آپ نے بتایا تھا کیا نہیں لے سکتے ہیں آپ، عام تھا کیا چیز نہیں لے سکتے؟ تو اگلی حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، تو سوال یہی ہے کہ وہ نجس ہے یا پاک ہے؟ نجس ہے، پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ گدھا، مثلا گدھا چاہے آپ ذبح کر لیں یا ویسے مر جائے وہ نجس ہے، گدھا
نجس ہے، اس کا گوشت جو ہے، گوشت اس کا نجس ہے، گوشت مرا ہوا حلال جانور اگر مرا ہوا مل جائے تو وہ نجس ہے، تو گدھے کا گوشت کیسے پاک ہو گیا؟ گدھے کا گوشت بھی نجس ہے۔ اور ہاں، کھال بھی مرے ہوئے کی، زندہ گدھے کی کا مسئلہ حکم اور ہے، زندہ گدھے کی کھال پاک ہے، اس کا مسئلہ آگے آئے گا۔ لیکن مرا ہوا گدھا جو ہے اس کی کھال حرام ہے، ناپاک ہے، جب گدھا مر جائے پھر وہ ناپاک ہے۔ اور کھچر بھی اسی طرح، زندہ جب ہے تو اس وقت اس کی کھال پاک ہے، لیکن یہ مسئلہ بعد میں آئے گا، ہم ہر ٹائم نہیں ضائع کریں۔ کیا یہ کھال پاک ہو جائے گی؟ اس کا یہ مسئلہ ہے۔ مرے ہوئے کی بات کر رہے ہیں، ٹائم ضائع ہوتا ہے اس طرح۔ ہم اصل مسئلے کی طرف آئیں تو مسئلہ یہ ہے، اب آ جائیں سنیں۔ اب یہ حدیث اس میں آئے گی آگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے پانی پیا۔ مشکیزہ چمڑے سے بنتا ہے، جانور کے چمڑے سے، ظاہر ہے وہ مشرکین کا چمڑا تھا، چاہے انہوں نے گائے بھی ذبح کی ہو، اور اس میں کوئی وہ نہیں پتا، ان کے نزدیک تو حلال حرام نہیں ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پانی پیا، وضو بھی کیا۔ صحیح راجح مسئلہ یہ ہے، چاہے وہ حرام جانور کی کھال ہی کیوں نہ ہو، سوائے خنزیر اور کتے کے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کتے کے معاملے میں اگرچہ اختلاف ہے، وہ بھی ہم اس وقت نکال دیتے ہیں اس کو۔ اگلی حدیث ہے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ انا بارض قوم اہل کتاب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے علاقے میں ہیں، انا بارض قوم اہل کتاب، جو اہل کتاب لوگوں کا علاقہ ہے، افنأکل فی آنیتہم، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا لیں؟ چیپٹر برتنوں کا ہے۔ قال لا تأکلوا فیہا الا تجدوا غیرہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت کھاؤ ان کے برتنوں میں، الا یہ کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور برتن نہ پاؤ، فاغسلوها وکلوا فیہا، تو دھو لو ان کو پہلے پھر اس میں کھاؤ، دھو لو پھر کھاؤ۔ متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اب مسئلہ پہلے یہ ہے، کیا اہل کتاب کے برتن نجس ہیں؟ بعض اہل علم کا موقف یہ کہ نجس ہیں، اور اسی حدیث کی بنا پر وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ اب چلو مان لیتے ہیں اہل کتاب کے برتن نجس ہیں، تو کس وجہ سے نجس ہوئے؟ برتن کا کیا قصور؟ برتن تو کوئی بھی خرید سکتا ہے، تو سبب کیا ہے؟ کہ سبب یہ ہے کہ اہل کتاب کے ہاتھ پاؤں جسم سے ٹچ ہوئے ہیں، یہ سبب ہے، یا یہ کہ وہ ان برتنوں میں خنزیر اور شراب پیتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشرک جو ہے نجس ہے، انما المشرکون نجس، قرآن میں آیت ہے نا، اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کا جسم بھی نجس ہے، اگر آپ اس کو ٹچ کر لیں گے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میں نے کچھ لوگ دیکھے کہ وہ اپنے مخالف فرقے کو کافر سمجھتے ہیں تو اس سے ہاتھ ملا لیں تو ہاتھ دھوتے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ اصل مسئلہ ہے کہ ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی غیر مسلم ہو، نجس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے عقیدے کی وجہ سے، ورنہ آدم کا بیٹا اگر اس کو کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی وہ اصل میں نجس نہیں ہے، جسم اس کا نجس نہیں ہے، نجاست یہ معنوی ہے، حسی نہیں۔ یہ تو ایک، چلو یہ دوسرا موقف کیا ہے کہ کیا خنزیر کھانے کی وجہ سے کہ وہ اس میں خنزیر کھاتے ہیں؟ ہاں خنزیر۔ شراب پینے کی وجہ سے؟ اب شراب کا مسئلہ بھی ہے کہ شراب نجس ہے، حرام تو ہے، شراب حرام ہے، لیکن کیا شراب اگر کسی کے ہاتھ کو لگ جائے تو نجاست لگ گئی؟ اس میں بھی اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نجس ہے، شراب نجس ہے، اسی لیے وہ یہ سینٹ وغیرہ بھی نہیں لگاتا۔ اور دوسرے جو صحیح موقف اس میں ہے کہ یہاں بھی نجاست معنویہ ہے،
دلیل کیا ہے؟ جب شراب حرام ہوئی تو صحابہ نے اس طرح بہائی کہ مدینے کی گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ نجاست تو نہیں بہائی جاتی مدینے کی گلیوں میں، مسلمانوں کی گلیوں میں نجاست نہیں بہائی جاتی۔ اگر وہ نجاست ہوتی تو صحراؤں میں جا کر بہاتے، کہیں سمندر میں بہاتے، کہیں دور بہاتے۔ اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آپ برتنوں کو دھو صحیح طرح پاک کرو۔ جس بات کا امکان موجود تھا اور نہیں ہوئی تو وہ بات نہیں ہے۔ تو اس میں نہ تو یہ ہے کہ وہ ان کے جسم کیونکہ نجس ہے اس لیے انہوں نے ہاتھ لگایا تھا یا برتن نہ پاک ہو گئے، یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ وہ بھی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکہ عورت کے ایک مشکیزے سے پانی پیا، وہ بھر کے لائی، ان کا گھر کا مشکیزہ۔ اور اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر جاتے تھے اور ہمارے ہاتھ، ہم مشرکین کے برتن ہمارے ہاتھ لگتے تھے، پانی کے برتن لگتے تھے، ہم ولا یعیب ذلک علینا، اللہ کے نبی ہمیں کبھی بھی اس پر عیب نہیں بتاتے تھے کہ یہ غلط ہے کہ ان کے برتنوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں، ان کا پانی پی رہے ہیں ان کے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک یہودی نے بلایا، اس نے ایک روٹی پکائی ہوئی تھی جو کی اور کوئی حلوہ تھا، آپ نے کھایا، اس کے ہاتھ لگے تھے، انہوں نے پکایا۔ مشرک کے اور غیر مسلم کے ہاتھ میں کوئی نجاست نہیں ہے، اصل یہ مسئلہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے۔ تو یہ صرف کیا ہے، اس میں منع کس لیے کیا گیا؟ پہلی بات یہ برتن کا چیپٹر ہے نا، برتن پاک ہے، لیکن منع کس لیے گیا؟ اگر تو آپ نے دیکھا خنزیر کھایا اس نے تو پھر تو واقعتاً اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر شراب پی ہے تو اس کو بھی دھوئیں گے، لیکن شراب تاکہ شراب ہمارے منہ کو نہ لگے، لیکن شراب کے بارے میں صحیح موقف کیا ہے کہ وہ نجاست معنویہ ہے، اس کی نجاست حسیہ نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ان کے برتنوں کو دھو پھر کھاؤ اگر ضرورت پڑے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کے ساتھ میل جول سے منع کیا ہے کہ زیادہ میل جول سے اور کھا پی رہے ہیں، اکٹھے بیٹھ رہے ہیں، اس سے حتیٰ کہ دل جڑ جاتے ہیں، اور جب دل جڑ گئے تو یہی سب سے بڑا بھیانک قدم ہے کہ دوستی اس حد تک بڑھ جائے کسی غیر مسلم کے ساتھ کہ آپ کے دلی جگری دوست بن جائے، تو یہ حرام ہے اور یہ آدمی کو اسلام سے بھی خارج کر دیتی ہے۔ موالات اس حد تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ توضؤوا من مزادۃ امرأۃ مشرکہ، توضؤوا انہوں نے وضو کیا، من مزادۃ مشکیزے سے، ایک عورت کے مشکیزے سے، مشرکۃ جو مشرک تھی۔ یہ دلیل ہے کہ مشرک کا نہ تو ہاتھ پاؤں نجس ہے نہ ان کے برتن نجس ہیں، الا یہ کہ آپ کو پتہ چلے اس میں انہوں نے حرام چیز کھائی ہے تو پھر دھو کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو منع کیا گیا ہے کہ ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ، وہ تاکہ میل جول کم ہو ہمارا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث اگلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا، ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا، فاتخذ مکان الشعب سلسلۃ من فضہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا، انکسر ٹوٹ گیا، فاتخذ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان الشعب، شعب کہتے ہیں وہ جہاں سے وہ ٹوٹا تھا، جو جوڑ کھل گیا تھا، اس جوڑ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو، ٹوٹی ہوئی جگہ کو چاندی کی ایک تار سے جوڑ دیا۔ اخرجہ البخاری۔ مطلب کیا؟ چاندی کے برتن میں تو کھانا پینا حرام ہے، لیکن کہیں ضرورت کے وقت اس کو جوڑا جا سکتا ہے، چاندی سے اس کو سونے سے جوڑا جا سکتا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں سے منہ لگا کر بھی پیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں سے نہ پینا کوئی، کیونکہ یہاں چاندی لگی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اہل علم نے استدلال لیا ہے کہ دانت
सोना चांदी के दांत भी लगवाए जा सकते हैं, नाक भी लगवाया जा सकता है किसी का, यानी क्योंकि वजह बात इसमें फ़ायदा है। अगर आप लोहे का या किसी और चीज़ का लगवाते हैं तो पीप पड़ जाती है, सोने चांदी से पीप नहीं पड़ती, तो ये लगाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब सोने चांदी से अगर कहीं लगा हुआ बर्तन में तो इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नहीं है कि जहाँ कहीं भी सोना, थोड़ा सा भी यहाँ सोना या चांदी लगा उसको ज़ुबान लगाना हराम है, ऐसा नहीं। अगला चैप्टर है इज़ालत नजासा व बयानुहा, नजासत को धोना, दूर करना और उसका बयान। नजासत भी उसी तरह तहारत की दो किस्म की, नजासत मानवीय